ہیں نگینہ چھوڑ آئے ہیں، بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کون کون حاجی ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ، دل لگا کے بولیے یا رسول اللہ۔ ابھی بہت ہی خوبصورت لب و لہجے میں شاعر اسلام جناب اسلام نظامی جو تصور و خیالات میں آپ کو مدینے کی سیر کرا رہے تھے اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ انگوٹھی لے کے آئے ہیں نگینہ چھوڑ آئے ہیں، بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں، اور مجھے معلوم ہے خوشبو کہاں سے آئی پھولوں میں، میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے ہیں۔ مجھے معلوم ہے خوشبو کہاں سے آئی پھولوں میں، میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے ہیں، میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ منبر شریف پر بیٹھنے والے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب ہندوستان علامہ مفتی شکیل احمد صاحب قبلہ، سلیمان احمد صاحب قبلہ، ان کا تمام تر اسٹاف یہاں پر بیٹھا ہے، جس شخصیت کا آپ کو بڑی شدت سے انتظار تھا، جنہیں آج تک آپ نے یوٹیوب چینل پر کے ذریعے آپ نے سماعت کیا، آج وہ ٹیلی کاسٹ براہ راست ان کو سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ پیچھے والے جو لوگ بیٹھے ہیں آپ حضرات تھوڑے زندہ دل ہونے کا ثبوت دیں اور بچل کر پیچھے سے ہاتھ اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی قاری شکیل احمد صاحب قبلہ الحمدللہ ہندوستان کا وہ فنکار ہے کہ جی جلسے میں یہ اپنا قدم رکھتے ہیں تو جلسہ کامیابی کی ضمانت بن جاتا ہے کہ نہیں؟ تھوڑا یہ بھیا اٹھنے بیٹھنے کا سلسلہ بند کر دیجئے۔ حضرت علامہ قاری ناصر رضا صاحب، ان کے استاد گرامی استاد الفاضل اور حضرت علامہ مولانا محمد اشرف صاحب قبلہ وہ شاید تشریف لانے والے ہیں۔ میں قاری ناصر صاحب سے کہوں گا کہ جلسے کی کارروائی کیا کرنا ہے، آگے حضرت کی تقریر ہو جائے۔ اچھا تو آپ حضرات تقریر سننے کے لیے تیار ہیں؟ اچھا ہاتھ اٹھائیے کون کون سننا نہیں چاہتا ہے۔ یہی تو مجھے دیکھنا تھا کہ دیوانوں کا جوش کیسا ہے۔ میں تو یار آپ کو بہت دنوں سے یاد کر رہا تھا، اور سچی بات یہ کمیٹی کے لوگوں ابھی تک میں وہیں پر ہوں، ابھی تک گھر نہیں بدلا، قسم سے تیری یادوں کا کبھی منظر نہیں بدلا، مجھے لگتا ہے ایک روز تیرا فون آئے گا، اسی امید میں 10 سال سے نمبر نہیں بدلا۔ کمیٹی کے لوگ بڑی محبت کرتے ہیں اور علماء کرام سے جہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ کورونا کی 2 لہر گزر گئی، ہندوستان پورا پریشان، اور ایک طرف ایسے پریشان کہ جن لوگوں کی شادی ہو گئی وہ بیوی سے پریشان، اور جن کی شادی نہیں جو کنوارے ان سے پورا دیش پریشان ہے کہ نہیں حضرات؟ اور شادی بیاہ کی جب بات آئی تو ہمارا ماحول معاشرہ بہت بگڑ گیا۔ غور سے سنیے 2 منٹ کی بات، ہماری ماں بہنوں کا حال دیکھیے، قسم خدا کی حال یہ کہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا شادی بیاہ میں ایسا کپڑا استعمال کرتی ہیں، اصلاح کی بات بول رہا ہوں، ایسا کپڑا کہ ہندوستان کی کوئی مچھردانی نہیں چھوڑی جس کا انہوں نے کپڑا نہیں بنایا۔ جالی کے کپڑے، لالی کے کپڑے، نہ جانے کیسے کیسے کپڑے، پہلے ان کی آستین تھی فل، اس کے بعد ہو گئی ہاف، اب مکمل صاف ہے کہ نہیں؟ ان کا عالم دیکھیے، جب یہ میڈیکل پہ گئی کہا ڈاکٹر صاحب ایسا کریم دے دیجیے، کہا میری بہن کیا کرو گی؟ کہا ڈاکٹر صاحب چہرے پر لگائیں گے، چہرہ ہینڈسم بنے گا، بیوٹیفل بنے گا، خوبصورت بنے گا۔ میرا نوجوان پینٹ پہن کر گیا، ڈاکٹر صاحب ایسا کریم دے دیجئے، صابن دے دیجئے، کیا کرو گے؟ کہا چہرے پر لگائیں گے، چہرہ ہینڈسم بنے گا، خوبصورت بنے گا، بیوٹیفل بنے گا۔ حضرات آج کے جشن میلاد النبی راجپور کی سرزمین پر اراکین کمیٹی کے زیر اہتمام ہونے والے اجلاس میں میں یہ ذمہ داری سے بتا کر جا رہا ہوں کہ چہرہ یہ کس چیز سے خوبصورت بنتا ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں سنا دوں، سننے کے لیے تیار ہے؟ سب بچ کر بولیے سارا مجمع یا رسول اللہ۔ پیچھے والے ہمارے چچا خاموش بیٹھ گئے، کہہ رہے ہیں جب اوڑھ لی ہے لوئی تو کیا کرے گا کوئی۔ آپ ایسا مت کیجیے، آپ بھی ہمارے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ہی جیسے تھے امام حسین، اللہ اکبر، اسی عمر میں تھے امام علی مقام، کربلا کے میدان میں پہنچے، اور آج بھی تصور میں کربلا جائیے اور وہاں کے رخساروں سے سوال کیجیے تو آواز آئے گی اپنے ہی خون میں نہانے کی قسم کھائی ہے، اپنے ہی خون میں نہانے کی قسم کھائی ہے، لاش پہ لاش اٹھانے کی قسم کھائی ہے، اور بولے شبیر کے جتنا بھی بڑھے ظلم یزید ہم نے اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے، بولے شبیر کے جتنا بھی بڑھے ظلم یزید ہم نے
اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے۔ اگر حسینی ہو تو حسین کے اس کردار کو یاد کرو، کربلا والوں کے کردار کو یاد کرو، جن کے پاکیزہ ناموں کے وجود کو مٹانے کے لیے کربلا کے میدان میں 22,000 کا لشکر آیا، لیکن نتیجہ یہ نکلا آقا کے نواسے نے مسلح نہیں چھوڑا، سرتن سے جدا ہو گیا سجدہ نہیں چھوڑا، دربار میں بولی ہے تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، اور ناجائز و حرام بتانے کے باوجود موقع ملا تو غوث کا مرغا نہیں چھوڑا، موقع ملا تو غوث کا مرغا نہیں چھوڑا۔ اب میں وہ شعر پڑھ رہا ہوں جس کے اندر غیرت ایمانی ہوگی، انشاءاللہ ضرور بولے گا کہ چہرہ خوبصورت کس چیز سے بنتا ہے، کہ تمام تر علماء کرام کی دعاؤں کے سہارے ان کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں کہ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے تو کر غرور آتا ہے، اور کسی بھی کریم یا پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے، کسی بھی کریم یا پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ تو جب نماز پڑھیں گے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے مجھے بھلا دیا، ناراض ہو گئے شاید، جب ناراض نہیں تو آنا جانا کیوں بند کر دیا؟ تھوڑا آتے جاتے رہیے گا، آنے جانے سے محبت ہوگی، میں کھولے جگر پہ لا رہا ہوں، کھولنا نکال کر دیکھیے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، اللہ اس بچے کا مستقبل روشن فرمائے، کم سے کم انہوں نے آپ کی لاج کو بتا لیا۔ حضرات اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، اسلام بھائی کو انعام مل رہا تھا تو وہ نیچے ڈال رہے تھے، کوئی بات نہیں، لا بیٹا، اور مجھے جب انعام ملتا ہے تو میں نیچے نہیں ڈالتا بلکہ جیب میں رکھ لیا کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب اس پہ بھی آپ ہنسیں گے، ڈریے گا مت، 2 لہریں گزر گئیں، تیسری لہر کی بھوشیوانی تھی آئے گی، لیکن میرا یہ کہنا ہے انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ ڈریے گا مت، اس لیے کہ مصیبتوں سے ڈرونا کبھی نہ آئے گا، مصیبتوں سے ڈرونا کبھی نہ آئے گا، یہ جادو سحر یہ ٹونا کبھی نہ آئے گا، تم اپنے گیٹ پہ لکھ دینا غوث پاک کا نام، قسم خدا کی کرونا کبھی نہ آئے گا، تم اپنے گیٹ پہ لکھ دینا غوث پاک کا نام، تم اپنے گیٹ پہ لکھ دینا حسین پاک کا نام، قسم خدا کی کرونا کبھی نہ آئے گا، قسم خدا کی کرونا کبھی نہ آئے گا، قسم خدا کی کرونا کبھی نہ آئے گا۔ حضرات الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ ماشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ کمیٹی کو لوگوں میں کچھ گرمی آئی، اور ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے ڈھونڈ رہا ہوں کہ 10 سے زیادہ کا نوٹ رات میں چلتا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، یہی دیتے رہیے، میرا کام ہو گیا، 20 کا بھی آ گیا اور انشاءاللہ 100 کا بھی آئے گا۔ ایک جملہ بار میں نے ایک جملہ دہلی میں نوئیڈا سیکٹر 9 میں بولا، ایک صاحب نے آ کر مجھے 500 روپے دے دیے، نیا نوٹ چلا تھا، میں نے خوشی سے ایسے کر کے جیب میں رکھ لیا، دینے والا بولا مولانا خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، 10 روپیہ کاٹ لو، 490 روپیہ فوراً واپس لوٹا دو۔ تو یہ رائے پور کی سرزمین ہے، اگر یہاں ذہنی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ مجھے بتا دیجیے گا۔ اس لیے بس میں یہ کہہ کر بات کو ختم کر رہا ہوں کہ میں یہ بات کو کہہ کر ختم کر رہا ہوں کہ شیخ خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا قاری شکیل احمد صاحب اللہ امروہی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، بڑی شاندار تقریر کے لیے آپ تیار ہو جائیے۔ جب یہ اپنی خطابت کی مٹھی کو کھولتے ہیں تو اس انداز سے کھولتے ہیں جیسے خانقاہوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، رمضان شریف میں وضو خانے کھلے ہوتے ہیں، صاف ہوا میں آسمان کھلا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہونٹ کھلے ہوتے ہیں، دیوانوں کے گریبان کھلے ہوتے ہیں، چھت پر کبوتر کھلے ہوتے ہیں، اور اس شان سے یہ تقریر کرتے ہیں کہ منٹوں سیکنڈوں میں مجمع کے دل کو جیت کر اپنی عقیدت و محبت کا علم ان کے خیمہ دل پر نصب کر دیتے ہیں۔ ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ یہ ہے پیغام محبت کا سنانے والے، ان سے بیکار بچتے ہیں زمانے والے، کتنے ہی ظلم و ستم ڈھائے زمانے والے، شمع آندھی میں جلاتے ہیں جلانے والے، اور رضا کے شیر ہیں دشمن کو زیر کرتے ہیں، سدا مقابلہ شیروں کا شیر کرتے ہیں، اور نہ انڈیا سے بغاوت نہ ملک چین سے ہے، حضرت کی جنگ نبی کے مخالفین سے ہے، حضرت کی جنگ نبی کے مخالفین سے ہے۔ آئیے میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ کی بزم محبت میں ماہر علم و فن سراج بزم سخن حضرت علامہ مولانا مفتی شکیل احمد صاحب قبلہ جو منبر شریف پر بیٹھے ہیں، حضرات بس ان کی تقریر سننے کے لیے
تیار ہو جائیے، لیکن مجھے حکم دیا 2-3 منٹ کا اور اب مجھے ایمانداری سے بتانا، مجمع میں بوڑھے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کتنے نوجوان ایسے جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، جو خیریت لیتے ہیں، ان کی مزاج پرسی کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ماں باپ کے حوالے سے 2-3 شعر پڑھ دوں۔ اگر سننے کے لیے تیار ہیں تو دل لگا کے بولیے یا رسول اللہ۔ قادری کہتا ہے ذرا سی بھول میں خاکہ عمل کا ٹوٹ جائے گا، ذرا سی بھول میں خاکہ عمل کا ٹوٹ جائے گا، تیرے ہاتھوں سے دامن شریعت چھوٹ جائے گا، تیرے ہاتھوں سے دامن شریعت چھوٹ جائے گا، اور رسول اللہ کی امت سے ہو جاؤ گے تم غافل، تیرے ماں باپ روٹے تو خدا بھی روٹ جائے گا، تیرے ماں باپ روٹے تو خدا بھی روٹ جائے گا۔ اس لیے کہ تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، ارے جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے، تڑپتا ہے کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، اور جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ اور ماں کیسی ماں؟ ایک کہنے والے نے کہا تھا کہ زمین پر ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، اب لوگ اور سے سنیں جن کی ماں زندہ ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، چہرے پر جھریاں پڑ گئی ہیں، منور رانا نے کہا تھا کہ زمین پر ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، بس ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے، اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے، اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے۔ راتائیے حضرت علامہ مولانا شہنواز صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور تھوڑی دیر میں آپ حضرت علامہ مولانا مفتی شبیر احمد صاحب کا خطاب سماعت کریں گے۔ یہ جشن میلاد النبی ہے، بس اس کے حوالے سے میرا دل چاہ رہا ہے، میری پردہ ذہن پر کچھ اشعار نامدار ہو رہے ہیں، اور یاد رکھیے گا آپ گھبرائیے گا مت، آپ لوگ کرسی پر بیٹھے ہیں، ایک اللہ کے ولی ہیں، نام ان کا حضرت بہلول دانا۔ حضرت بہلول دانا ہمیشہ قبرستان میں رہتے تھے، ہمیشہ قبرستان میں مٹی کے مکان بناتے تھے، کچے مکان، اور لوگوں کو بیچ دیا کرتے تھے، جو کسی نے نہیں بیچا دکھا کے بیچتا ہے، مزہ تو یہ ہے کہ قیمت گھٹا کے بیچتا ہے۔ ثبوت مل گیا بہلول سے زبیدہ کو، ولی زمین پہ جنت بنا کے بیچتا ہے، ولی زمین پہ جنت بنا کے بیچتا ہے۔ قبرستان میں رہ رہے تھے، حضرت خلیفہ ہارون رشید کا گزر ہوا، ادھر سے گزرے، دیکھا کہ اللہ کے ولی بیٹھے ہیں، میں قبرستان کے اندر کچے مکان بنا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ کے ولی ہمیشہ قبرستان میں رہتے ہو، کبھی کبھی دل بہلانے کے لیے شہر کی طرف آ جایا کرو۔ تو اللہ کے ولی حضرت بہلول دانا کا جواب تھا لوگوں ایک خلیفہ ہارون رشید سنو، جب تب لوگ شہر سے گاؤں سے قبرستان کی طرف آ رہے ہیں تو میں گاؤں کی طرف جا کر کیا کروں گا؟ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے ولی کا جواب تھا مسلمانوں۔ اور آج ہمارا معاشرہ تباہی کی دہلیز پر کھڑا ہے، ہمارا معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، ہمیں پروردگار اپنے نبی کے صدقے میں توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس معاشرے کی اصلاح فرمائے، اور آپ لوگ یہاں سے جائیں علامہ کی تقریر سے کچھ نہ کچھ لے کر کے جائیں، اس لیے کہ ان کی تقریر میں قوم مسلم کے غیرت مند بیٹوں کے نام کوئی نہ کوئی پیغام ہے، اس لیے کہ افق کے سرخ ہونٹوں پر کبھی، یہ تو میں نے شعر پڑھی دیا تھا، لیکن حضرات یہ بات حقیقت ہے، منظر بزم دو عالم دل نشین ہو جائے گا، ساری دنیا سے کہیں زیادہ ہنسی ہو جائے گا، آج کی شب آمنہ کی گود بھر جانے تو دو، کل یہ بچہ رحمت للعالمین ہو جائے گا، کل یہ بچہ رحمت للعالمین ہو جائے گا، دیواروں پر سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں، بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں، بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں، سنت جبرائیل کی بدعت نہیں ہے یہ، جھنڈے ہرے لگاؤ سرکار آ رہے ہیں، جھنڈے ہرے لگاؤ سرکار آ رہے ہیں، جھنڈے ہرے لگاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ کہ جس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، جس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا، جس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا، اور آقا کی ولادت جو کرتے ہیں چراغاں، آنگن میں کبھی ان کے اندھیرا نہیں ہوتا، آنگن میں کبھی ان کے اندھیرا نہیں ہوتا۔ حضرات آئیے اب میں بلا کسی تمہید اور تاخیر کے آپ کی بزم محبت میں
माहिर इल्म फन सिराज बज़्म सुफन जिक्र के ज़ाकिर शरीफ शराफत के शरीफ किश्वरी खिताबत मज़दर इल्म हिकमत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब मुरब्बी को आपके हवाले कर रहा हूँ। एक हाथ इमाम हसन के नाम पर, दूसरा हाथ इमाम हुसैन के नाम पर, ज़बान रसूल कौनैन के नाम पर खोलिए और मेरे साथ सारा मजमा एक ज़बान होकर बोलिए। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आप इनकी तकरीर सुनने के बाद है कि नहीं आप अशज करने लगेंगे। बस आधा घंटा 20 मिनट सुनकर देखिए, है कि नहीं। अगर 20 मिनट तक आपको तकरीर समझ में ना आए तो कादरी चैलेंज करता है कि जिसके चाहे पिस्टल उठाइए और शूट कर दीजिएगा, सिर्फ मुझे छोड़ के, ठीक है नहीं, जिसे चाहे सुन कर दीजिएगा। लेकिन कादरी का चैलेंज है कि वो खतीब है जो मिनटों सेकंडों में माइक पर आने के बाद मजमे के दिल को जीत लिया करता है। अल्लाह ने इस कम उम्र में इन्हें बड़ी सलाहियतों का मालिक बनाया है। दुआ कीजिए परवरदिगार इन्हें सेहत कामिला आजिला अता फरमाए और इनके इल्म अमल में और तरक्कियां अता फरमाए। आइए जैसा खतीब वैसा नारा, मेरे साथ मिलकर सारा मजमा दिल की गहराइयों के साथ अपने मरहूम वालिदैन के नाम पर हाथ उठाकर दिल लगाकर इस्तकबाल कीजिए। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आप हज़रात उनकी तकरीर सुनकर परसों तक नहीं बल्कि बरसों तक तज़किरा करेंगे। सारा मजमा दिल लगा के बोलिए नारे तकबीर, माशाअल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने तेरे नबी के नाम पर हाथ उठाया, तेरे नाम पर हाथ उठाया, सुबह होने से पहले उन लोगों के मुकद्दर में मदीने की ज़ियारत को, आमीन। और जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया, तेरी मर्जी सुबह को लिख दे या जिंदगी में कभी भी लिख दे। कुछ लोग हाथ उठाने में शर्म महसूस कर रहे हैं, मेरी गुजारिश से शर्म मत कीजिएगा। मैंने पहले भी कहा था जो हाथ नबी के जलसे में नबी के नाम पर उठेगा कभी उसके हाथ में पोली पैरालाइज नहीं होगा, आप याद रखिएगा। सारा मजमा ऐसा नारा लगाइए कि वाकई में लगे यहाँ आशिकाने रसूल बैठे हैं। आप लोग जितनी देर बैठे अल्लाह के रसूल के जिक्र को सुने, जब यहाँ से जाएं अपने बिस्तर पर लेटे, आंख लगे, मुकद्दर बेदार हो जाए, आमिना के लाल का ख्वाब में दीदार हो जाए, मुस्तफा का दीदार हो जाए, तो इस शान से बैठिएगा। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आप सुननी है और जब तक सुनेंगे तो आपका दिल बाग होता रहेगा। थोड़ा और जिंदा दिल होकर मेरे साथ मिलकर बोलिए, मुस्कुरा कर बोलिएगा नारे तकबीर। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। बुलंद आवाज से बोलिएगा नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईदे मिलादुन नबी, अराकीने कमेटी, सरजमीने रायपुर, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तू जो बादल है तो फिर अपनी निशानी ले जा, तू जो बादल है तो फिर अपनी निशानी दे जा। ये सभी चीज नहीं है, इसे पानी दे जा। फिर जमाने को जरूरत तेरी आवाज की है, आजा आकर कोई पैगाम संभाली दे जा। मैं हज़रत अल्लामा